الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من اصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل بارك الله لنا ولكم في القرآن الكريم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الہی پھر مزہ کیا ہے یہاں دنیا میں رہنے کا، الہی پھر مزہ کیا ہے یہاں دنیا میں رہنے کا، حیات جاویدہ میری نہ مرگے ناگہاں میری، میرا رونا نہیں رونا ہے یہ سارے گلستاں کا، وہ گل ہوں خزاں ہر گل کی ہے گویا خزاں میری. معزز سامعین، عزیز دوستوں اور پیارے نوجوانوں، دنیا کے اندر اکثر و بیشتر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دنیا میں زندہ رہے. ایک بوڑھا انسان جس کے جسم کے سارے اعضاء و جوارح کمزور پڑ گئے ہوں، جن کی آنکھوں کی طاقت بھی کمزور ہو گئی ہو، کانوں میں سننے کی طاقت بھی کمزور ہو گئی ہو، جن کے جسم میں ہزاروں طرح کی بیماری پیدا ہو گئی، ایسے انسان سے بھی اگر آپ کہیں گے آپ دنیا میں بہت زندہ رہ چکے، اب موت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، ایسا بوڑھا انسان بھی آپ کو کہے گا کہ 2-4 برس اور جی لیتا تو اچھا ہوتا. یعنی انسان کی تمنا ہوتی ہے کہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ زندہ رہے، کوئی انسان جلدی مرنا نہیں چاہتا. اور اتنا ہی نہیں، انسان صرف زندگی کی تمنا ہی نہیں کرتا بلکہ اکثر و بیشتر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ خوب مالدار ہو جائیں. اور مسلمانوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ محنت سے ہٹ کر، کوششوں کے راستے سے کترا کر وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی کرشمہ ہو جائے اور رات بھر میں ارب پتی بن جائے. حالانکہ دنیا کی دیگر قوم بھی مال و دولت سے محبت کرتی ہے، لیکن ان کا مزاج محنت کرنے کا ہے، ان کا مزاج بزنس کرنے کا ہے، ان کا مزاج وقت کو صحیح استعمال کرنے کا ہے. لیکن مسلمان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مالدار ہو جائے. اگر دولت آ جائے اس کے بعد خواہش ہوتی ہے کہ آسائش و آرام مل جائے. پھر اس کے بعد ایک خواہش پوری ہوتی ہے کہ دوسری خواہش پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، اور انسان کے خواہشات کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا. اس لیے شاعر نے کہا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے. انسان اگر اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جائے، اپنی امیدوں کے پیچھے لگ جائے، پھر وہ دنیا میں اتنا پھنستا چلا جاتا ہے ایک سماج میں رہ کر بھی اس انسان کو اللہ اور رسول سے رشتہ تو درکنار، وہ سماج کے لوگوں سے بھی رشتہ کو توڑ لیتا ہے. پھر اس کا قدم گناہوں کے ایسے دروازے کی طرف جاتا کہ جس راستے سے پلٹنا ناممکن ہو جاتا. اس لیے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں خوب مال کماؤں، میرا گھر بہت شاندار ہو، میرے دروازے پر گاڑی بہترین ہو. اس کے لیے پھر دن رات وہ محنت کرے گا، نہ حلال کی فکر نہ حرام کی تمیز، صرف کمانے کی دھن اس پر ایسا سوار ہوتا ہے کہ پھر انسان آخرت کو فراموش کر جاتا ہے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا برتنے کے لیے بنایا ہے. یہ دنیا کو انسانوں کی منزل اللہ نے نہیں بنایا. ایمان والوں کی منزل آخرت ہے، ایمان والوں کی منزل جنت ہے. یہ دنیا صرف اللہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے ایک موقع پر حضرت عبداللہ بن عمر کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل. اے عبداللہ ابن عمر، تم دنیا میں اس طرح زندگی گزارو جیسا کہ کوئی اجنبی ہو یا راستہ چلنے والا، کوئی گزرنے والا مسافر انسان. یعنی جس طرح جب انسان گاڑی میں بیٹھ کر یہاں سے سفر شروع
شروع کرتا ہے، وہ مختصر سے ضرورت کے بقدر کپڑا ساتھ لیتا ہے، کھانے پینے کا سامان ضرورت کے بقدر لیتا ہے۔ اگر اسٹیشن پر کوئی ریل گاڑی 10-15 منٹ رک بھی جائے، وہ انسان جلدی سے گاڑی سے باہر نکلتا، اپنی ضرورت کے سامان لے کر فوراً گاڑی پہ بیٹھ جاتا ہے۔ راستے میں رنگ برنگ کی چیزیں نظر آتی ہے، خوبصورت عمارت نظر آتی ہے، لیکن وہ انسان ان خوبصورت چیزوں کی طرف نہیں جاتا، کیونکہ ان کی نگاہ اپنی منزل پر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عبداللہ بن عمر سے، اگر تم منزل تک پہنچنا چاہتے ہو تو دنیا میں ایک مسافر کی طرح زندگی گزارو۔ اب ذرا سوچئے، اگر کوئی انسان ریل ڈبہ میں بیٹھ جائے اور ہر اسٹیشن پر اتر کر گھومنے پھرنے کے چکر میں لگ جائے، ضرورت کے سامان لینے کے لیے گاڑی سے باہر جائے اور اسٹیشن کو چھوڑ کر شہر کو گھومنے میں لگ جائے، وہ انسان کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، وہ راستے کے بھول بھلائیے میں گم ہو جائے گا اور منزل تک پہنچنا ناممکن ہو جائے گا۔ گویا کہ اللہ کے نبی نے عبداللہ بن عمر کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اس امت کے ایک ایک فرد کو مخاطب کر کے کہا، اگر تم منزل تک پہنچنا چاہتے ہو، اگر تمہاری منزل جنت ہے اور اگر تمہاری منزل آخرت ہے تو پھر دنیا میں مسافر کی طرح زندگی گزارو۔ ایک مرتبہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ ایک امیر آدمی سے ملنے کے لیے گئے۔ جب دروازے پر پہنچے تو دیکھا گھر کے اندر وہ آدمی تماشا کھڑا کر رکھا ہے، کبھی بیوی کو ڈانٹتا، کبھی بیٹوں پر غصہ کرتا، کبھی نوکروں کو ڈانٹتا اور کہتا ہے کہ میرے بہترین لباس کہاں ہے، میرے بہترین قیمتی تلوار کہاں ہے، میرے خوشبوئیں کہاں ہے، اور یہ کہہ کر پورے گھر کے ماحول کو خراب کر رکھا ہے۔ امام غزالی نے کہا بھائی خیریت تو ہے؟ تم بہترین لباس، بہترین تلوار، بہترین جوتے، بہترین خوشبو کیوں تلاش کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا حضرت بادشاہ کی طرف سے خط آیا ہے اور آج مجھے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرا لباس بھی قیمتی ہو، میرے سواری بھی عمدہ ہو اور میری خوشبو بھی بہترین ہو تاکہ دربار شاہی میں مجھے اچھی جگہ ملے۔ امام غزالی اللہ والے تھے، اس نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ذرا تم نے کبھی یہ سوچا کہ تم دنیا کے بادشاہوں کے سامنے جانے کے لیے اتنی تیاری کر رہے ہو، ایک دن تمہیں احکم الحاکمین کے سامنے بھی جانا ہے، کائنات کے تمام بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے تمہاری حاضری ہوگی، اس کے لیے تم نے کتنا ساز و سامان تیار کیا ہے، اس کے لیے تم نے کتنی تیاری کی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تیز ہوا چلی، چراغ گل ہو گیا، ہم لوگ کہتے ہیں ڈبیا، یعنی وہ چراغ بجھ گیا۔ خادم نے جلدی سے چراغ کو روشن کیا، مجلس کے لوگوں نے دیکھا کہ حضرت امام حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ کہنے لگا وقتی اندھیرے کو دیکھ کر قبر کا تاریک اندھیرا یاد آ گیا، اس لیے میرے آنسو بے اختیار نکل پڑے۔ یعنی جن کی نظر آخرت پر ہوتی ہے وہ دنیا کے ذرا ذرا سے معاملے میں بھی آخرت کو یاد رکھا کرتے ہیں، ہمیشہ آخرت کی فکر میں وہ لوگ ڈوبا رہا کرتے ہیں۔ یعنی وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، فکر آخرت ہے اور دنیا کو خوب دیکھا۔ امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، علماء کے تاجدار، فقہا بھی ان کے مسائل میں محتاج ہوا کرتے ہیں۔ آخری وقت ہے، دنیا سے جا رہے ہیں، ان کے پاس بہت سارے لوگ موجود تھے، ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ تو مجھے یہ یقین ہے کہ میری روح نکلنے کے بعد جنت میں جائے کہ میں تمہیں مبارکباد دوں، اور نہ مجھے یہ یقین ہے کہ میری روح نکلنے کے بعد جہنم میں جائے گی کہ میں اس کے ساتھ تعزیت کروں۔ یعنی سمجھنا یہ ہے کہ جن کی نظر آخرت پر ہوتی ہے، جن کی منزل آخرت ہوتی ہے، وہ لوگ دنیا کے ہر معاملے میں آخرت کے پہلو کو یاد رکھا کرتے ہیں۔ اس لیے امام غزالی نے اس امیر آدمی کو کہا جب وقتی بادشاہ کے سامنے جانے کے لیے، وقتی بادشاہ کے دربار میں حاضری کے لیے تم اتنی تیاری کر رہے ہو تو وہ اللہ جن کی بادشاہت دنیا میں بھی ہے، جن کی بادشاہت آخرت میں بھی ہے اور جن کی بادشاہت کبھی ختم نہیں ہوگی، ان کے سامنے جانے کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے۔ ایک مرتبہ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ دربار میں بیٹھے ہیں، بہلول دانا رحمت اللہ علیہ ٹہلتے ہوئے دربار میں آ گئے،
بادشاہ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس نے نکال کر کے بہلول کو یہ کہتے ہوئے دے دیا، اگر دنیا میں تمہیں تم سے بڑا کوئی بیوقوف ملے یہ چھڑی اسے دے دینا۔ یعنی بادشاہ مذاق کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ دنیا میں سب سے بڑا بیوقوف تم ہو، اگر تم سے بھی بڑا کوئی بیوقوف تمہیں ملے تو یہ چھڑی لے کر کے اسے دے دینا۔ بہلول بھی چھڑی کو رکھ لیے چلے گئے۔ ایک عرصہ زمانہ گزر گیا، ہارون رشید موت کے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، اتفاق سے بہلول دانا ٹالتے ہوئے پھر وہاں پہنچ گئے، دیکھا حالت خراب، پوچھا بادشاہ خیریت تو ہے؟ اس نے کہا آخرت کا سفر درپیش ہے۔ بہلول نے کہا پھر تو آپ نے وہاں کے لیے بہت سارے فوجیں بھیج رکھی ہوں گی تاکہ وہاں وہ آپ کی خدمت کرے۔ اس نے کہا وہاں کون فوج بھیجتا ہے؟ پھر اس نے کہا اچھا وہاں پہ آپ نے پھر بہت سارے ساز و سامان بھیج دیے ہوں گے کھانے پینے کے لیے۔ اس نے کہا کیسے پاگل پن والی بات کرتے، وہاں کون ساز و سامان بھیجتا ہے؟ اس نے کہا اچھا پھر آپ نے وہاں گھر بنوا لیا ہوگا تاکہ جانے کے بعد رہنے میں آسانی ہو۔ اس نے کہا بہت بیوقوف والی بات کرتے ہو۔ کافی دیر تک سوال جواب ہوتا رہا۔ جب بہلول کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اس نے آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ہے اور آخرت کے سفر بالکل خالی کر رہا ہے، وہ اپنے لباس کے اندر ہاتھ ڈالا اور وہ چھڑی نکال کر کے بادشاہ کو واپس دیا کہ مجھے دنیا میں آپ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ملا۔ یعنی وقتی چھوٹے چھوٹے سفر جب دنیا میں آپ کیا کرتے تھے، ہزاروں فوج کو پہلے بھیجتے تھے راستے کے چھان بین کرے، معمولی سفر ہوتا تھا جنگل کے ایک ہفتہ کا شکار کے لیے، وہاں پر کھانے پینے کے پورے ایک مہینے سے پہلے سے تیاری کرتے تھے تاکہ کسی چیز کی وہاں پر کمی نہ ہو۔ حالانکہ وہ ایسا سفر تھا ایک ہفتے کے بعد لوٹ کر آ جانا ہے، لیکن آج آپ ایسے سفر پر جا رہے ہیں جہاں سے واپسی ناممکن ہے، لیکن اس کے لیے آپ کے پاس کوئی تیاری نہیں کی۔ اس سے بڑی بیوقوفی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ میرے بھائی دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہے جو دنیا میں رہ کر کے آخرت کی تیاری کر لے۔ یہ دنیا وقتی فائدے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ اب اگر کوئی انسان اپنی تمام محنتوں تمام کوششوں کا محور اسی دنیا کو بنا لے تو ایسے انسان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے من کان یرید حرث آخرت نزید لہ فی حرثی، جو انسان آخرت کی کھیتی کو چاہتا ہے ہم اس کو اور بڑھا کر عطا کرتے ہیں، ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور جو انسان دنیا کی کھیتی کو چاہتا ہے ہم اس سے کچھ حصہ عطا کر دیتے ہیں، اور ایسے انسان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے۔ یعنی جو انسان اپنی تمام محنتیں تمام کوششیں تمام بھاگ دوڑ صرف اس لیے کرے تاکہ دنیا بن جائے تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد ایسے انسان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس آخرت کو بنانے کے لیے اللہ نے تھوڑی سی مختصر سی زندگی دی ہے، اگر اس کو وقت اور کام میں لایا جائے وہ آخرت کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ پھر کسی انسان کو یہ بھی پتا نہیں کہ یہ زندگی کے چراغ کب گل ہو جائے اور زندگی کی لائٹ کب بند ہو جائے، یہ بھی کسی انسان کو پتا نہیں ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا ہے کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، ایک دن تجھ پر خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، اور کرنا ہے جو کر لے آخر موت ہے۔ ہر ایک انسان کو ایک دن دنیا سے جانا ہے، بڑا سے بڑا مالدار ہو، بہترین عمارت ایئر کنڈیشن میں رہنے والا ہو، اس کو بھی مٹی کے اسی جگہ میں سونا ہے، اور ایک دنیا میں فقیر انسان پھاٹا پرانا کپڑا پہن کر جانے والا ہو، اس کو بھی اسی مٹی والے گھر میں جا کر کے سو جانا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ سکندر اعظم، آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا، اس سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں آیا۔ وہ اپنے ملک سے باہر جنگ میں تھے، فتح پر فتح کرتے ہوئے جا رہے تھے، موت کا وقت آ گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ میں اپنے ملک پہنچنے سے پہلے دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اپنے تمام خاص وزیروں کو بٹھا کر کے وصیت کی کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں اور تم لوگ میرا جنازہ اٹھانا، میرے دونوں ہاتھوں کو جنازے سے باہر کر دینا۔ وزیر نے کہا حضرت یہ تو بہت بری بات ہے، لوگ کہیں گے کیسا حریص اور لالچی انسان ہے، اتنی بڑی بادشاہت حاصل کرنے کے بعد بھی دنیا سے جا رہا ہے تو ہاتھ نکال کر کے اور ہمیں دے دیجیے اور کہ ہمیں ضرورت ہے۔ یعنی حضرت لوگ بہت برا تصور کریں گے۔ تو سکندر اعظم نے کہا تم سمجھے نہیں،
دراصل میں دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا سکندر اعظم بھی جب دنیا سے جاتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے، کوئی مال و دولت لے کر یہاں سے نہیں جاتا ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس آخرت میں نہ تو اولاد کام آئیں گے نہ مال کام آئے گا۔ جو کچھ ہم نے نیک اعمال دنیا میں کر لیے اسی پر آخرت میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ بہت سارے لوگ دنیا میں آئے چلے گئے، جنہوں نے زندگی کو اچھے انداز میں گزارا وہ تو کامیاب ہو کر چلے گئے، لیکن جو پوری زندگی عیاشی میں گزارتے رہے، جب ملک الموت سامنے نظر آئے تو اسے احساس ہوا کہ اب زندگی کے حاصل سے کوئی فائدہ نہیں، اور اسے کہنا پڑا کہ کتنا معروف قصہ ہے شداد کا، روح کے جسم سے جب نکالی گئی مرتے وقت وہ لوگوں سے کہتا گیا ایسی جنت بنانے سے کیا فائدہ، تا حکومت کا فرعون کو بھی نشا، ظلم پہ ظلم خلقت پہ کرتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا ایسی حکومت کے حاصل سے کیا فائدہ۔ مالداری میں مشہور قارون تھا، وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون تھا، جب زمین میں دھسایا گیا تو کہنے لگا ایسے بے جا خزانے کے حاصل سے کیا فائدہ۔ قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا، اس کے بھیجے کو مچھر نے کھا کر کہا یوں بڑائی جتا سے کیا فائدہ۔ اگر 60-70 سالہ زندگی ملنے کے بعد بھی ہم کچھ نہیں کیے، آخر میں ہمیں بھی یہ کہنا پڑے گا ایسی زندگی کے حاصل سے کیا فائدہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔